رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تمام مسلمانوں کو برابری کے حقوق فراہم کیے اور عدل و انصاف کا ایک ایسا نظام قائم کیا جو رہتی دنیا کے حکمرانوں کے لیے مثال بن گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کو ایسے حقوق دیے جو انسانی تاریخ کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب خلافت راشدہ کی بنیاد رکھی گئی تو خلفائے اسلام نے بھی غلاموں کو وہی حقوق دیے جن کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحت فرمائی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے غلامی کے خاتمے کے لیے کئی ایک تدبیریں اختیار فرمائیں۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ خلافت شروع ہوا تو آپ نے کسی عرب کو غلام بنانے کی اجازت نہیں دی، بلکہ آپ نے مخصوص مقامات اور مخصوص حالات میں غلام بنانے کی اجازت دی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگوں میں بھی ماں سوائے چند مقامات کے کسی اور جگہ غلام بنانے کی اجازت نہیں دی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں یہ حکم تھا کہ اگر کسی کے پاس کوئی غلام ہے تو وہ اسے آزاد کر دے، اور غلام کو یہ حکم تھا کہ وہ اپنے مالک سے معاہدہ کر لیں کہ وہ مزدوری کر کے اپنی قیمت قسط وار ادا کر کے آزاد ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بیت المال میں ریکارڈ آمدن ہو رہی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیت المال سے غلاموں کی آزادی کا انتظام کیا تھا۔ اس کے علاوہ کفارہ اور فدیہ سے جو غلام آزاد ہو رہے تھے وہ علیحدہ تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح دیگر خلفائے اسلام نے بھی یہی طرز زندگی اپنائے رکھا۔ بعد میں جب خلافت اموی خاندان کے پاس آئی تو انہوں نے بھی یہی طریقہ اپنائے رکھا، بلکہ ایک موقع تو ایسا آیا ہے جب مسلمانوں کے پاس زکوٰۃ کی اتنی رقم جمع ہو گئی تھی کہ حکمران وقت نے اس سے بھی غلاموں کو آزاد کروانے کا حکم دے دیا، جس کے بعد مسلم ریاست میں کوئی غلام آزاد ہونے والا نہ تھا۔ مسلم خلفاء نے غلاموں کے متعلق احکامات کو وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل کرنے کا حکم دیا۔ خلافت کے سنہرے دور میں ہی صدیوں کی غلامی کی رسم ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی تھی۔ یہ خلافت کے سنہرے دور کا فیضان تھا جس میں اس طبقے کو سب سے پہلے حقوق ملے، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ ان کی آزادی کی کوششیں ہوتی رہیں، اور پھر آخر میں مسلم حکمرانوں نے غلام رکھنے اور غلامی کے کلچر کو ہی ختم کر دیا۔